السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل علمی اسپاٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے چینل علمی اسپاٹ کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن آن کیجیے تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جی ہاں ناظرین، تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ والدہ نے 7 دن دودھ پلایا، 8ویں دن دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ صوبیہ نے دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، یہ چند دن کا دودھ تھا، لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکہ کا دور تھا تو صوبیہ کو میری ماں کہہ کر پکارتے تھے، ان سے حسن سلوک بھی فرماتے تھے، ان کی مالی معاونت بھی کرتے تھے۔ مدنی دور آیا تو مدینہ سے ابو لہب کی کنیز صوبیہ کے لیے کپڑے اور رقم بھجواتے تھے۔ یہ ہے شریعت۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ ماں تھی، یہ ملاقات کے لیے آئیں، دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور میری ماں پکارتے ہوئے ان کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ قریب آئیں تو اپنے سر سے وہ چادر اتار کر زمین پر بچھا دی جسے ہم کائنات کی قیمتی ترین متاع سمجھتے ہیں۔ اپنی رضائی ماں کو اس پر بٹھایا، غور سے ان کی بات سنی اور ان کی تمام حاجتیں پوری فرما دی۔ یہ بھی ذہن میں رہے، حضرت حلیمہ سعدیہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اپنے پرانے مذہب پر قائم رہی تھی۔ فتح مکہ کے وقت حضرت حلیمہ کی بہن خدمت میں حاضر ہوئی، ماں کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا وہ انتقال فرما چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے جاتے تھے اور حضرت حلیمہ کو یاد کرتے جاتے تھے۔ رضائی خالہ کو لباس، سواری اور 100 درہم عنایت کیے۔ رضائی بہن شیمہ غزوہ حنین کے قیدیوں میں شریک تھی، پتہ چلا تو انہیں بلایا، اپنی چادر بچھا کر بٹھایا، اپنے ہاں قیام کی دعوت دی۔ حضرت شیمہ نے اپنے قبیلے میں واپس جانے کی خواہش ظاہر کی، رضائی بہن کو غلام، لونڈی اور بکریاں دے کر رخصت کر دیا۔ یہ بعد ازاں اسلام لے آئیں، یہ ہے شریعت۔ 13 جنگ بدر کی قیدیوں میں پڑھے لکھے کفار بھی شامل تھے۔ ان کافروں کو مسلمانوں کو پڑھانے، لکھانے اور سکھانے کے عوض رہا کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ کو عبرانی سیکھنے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ نے عبرانی زبان سیکھی اور یہ اس زبان میں یہودیوں سے خط و کتابت کرتے رہے۔ کافروں کا ایک شاعر تھا سہیل بن عمرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں بھی کرتا تھا اور توہین آمیز شعر بھی کہتا تھا۔ یہ جنگ بدر میں گرفتار ہوا، سہیل بن عمرو کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے تجویز دی، میں اس کے 2 نچلے دانت نکال دیتا ہوں، یہ اس کے بعد شعر نہیں پڑھ سکے گا۔ تڑپ کر فرمایا، میں اگر اس کے اعضاء بگاڑوں گا تو اللہ میرے اعضاء بگاڑے گا۔ سہیل بن عمرو نے نرمی کا دریا بہتے دیکھا تو عرض کیا، مجھے فدیہ کے بغیر رہا کر دیا جائے۔ اس سے پوچھا گیا کیوں؟ سہیل بن عمرو نے جواب دیا، میری 5 بیٹیاں ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمرو کو اسی وقت رہا کر دیا۔ یہاں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے، سہیل بن عمرو شاعر بھی تھا اور گستاخ رسول بھی، لیکن رحمت للعالمین کی غیرت نے گوارا نہ کیا۔ یہ 5 بچیوں کے کفیل کو قید میں رکھیں یا پھر اس کے 2 دانت توڑ دیں، یہ ہے شریعت۔ غزوہ خندق کا واقعہ ملاحظہ کیجئے، عمرو بن عبدود مشرک بھی تھا، ظالم بھی اور کفار کی طرف سے مدینے پر حملہ آور بھی۔ جنگ کے دوران عمرو بن عبدود مارا گیا، اس کی لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی۔ کفار اس کی لاش نکالنا چاہتے تھے لیکن انہیں خطرہ تھا مسلمان ان پر تیر برسا دیں گے۔ کفار نے اپنا سفیر بھجوایا، سفیر نے لاش نکالنے کے عوض 10,000 دینار دینے کی پیشکش کی۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، میں مردہ فروش نہیں ہوں، ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ کفار کو عمرو بن عبدود کی لاش اٹھانے کی اجازت دے دی۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تورات کے نسخے پڑے تھے، تورات کے سارے نسخے اکٹھے کروائے اور نہایت ادب کے ساتھ یہ نسخے یہودیوں کو پہنچا دیے، اور خیبر سے واپسی پر فجر کی نماز کے لیے جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ کو سونپ دی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ کی آنکھ لگ گئی، سورج نکل آیا تو قافلے کی آنکھ کھلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ سے فرمایا، بلال آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ تبسم فرمایا اور حکم دیا، تم آذان دو۔ آذان دی گئی، آپ نے نماز ادا کروائی اور پھر فرمایا، جب تم نماز بھول جاؤ تو پھر جس وقت یاد آئے اسی وقت پڑھ لو، یہ ہے شریعت۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ سفر کر رہے تھے،
کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے۔ کفار نے راستے میں حضرت حذیفہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ نے عرض کیا مدینہ۔ کفار نے ان سے کہا اگر آپ وعدہ کرو آپ جنگ میں شریک نہیں ہوگے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے وعدہ کر لیا۔ یہ اس کے بعد سیدھے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی تھی، جانوروں کی بھی اور ہتھیاروں کی بھی، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ نے جب وعدے کے بارے میں بتایا تو مدینہ واپس بھجوا دیا گیا اور فرمایا ہم کافروں سے معاہدے پورے کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کو 14 رکنی وفد مدینہ منورہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کے روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی میں بھی ٹھہرایا اور انہیں ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دی۔ یہ عیسائی وقت جتنا عرصہ مدینے میں رہا یہ مسجد نبوی میں قیام پذیر رہا اور مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا رہا۔ ایک مسلمان نے کسی اہل کتاب کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کے خلاف فیصلہ دیا اور یہ مسلمان قتل کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابو سفیان سے فرمایا آج لڑائی کا دن ہے، آج کفار سے جی بھر کر انتقام لیا جائے گا۔ رحمت للعالمین نے سنا تو ناراض ہو گئے، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا، ان کے بیٹے کیس کے سپرد کیا اور فرمایا نہیں آج لڑائی نہیں رحمت اور معاف کر دینے کا دن ہے۔ مدینہ میں تھے تو مکہ میں قحط پڑ گیا۔ مدینہ سے رقم جمع کی، خوراک اور کپڑے اکٹھے کیے اور یہ سامان مکہ بھجوا دیا اور ساتھ ہی اپنے اتحادی قبائل کو ہدایت کی مکہ کے لوگوں پر برا وقت ہے، آپ لوگ ان سے تجارت ختم نہ کریں۔ مدینہ کے یہودی اکثر مسلمانوں سے یہ بحث چھیڑ دیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضیلت میں بلند ہیں یا حضرت موسیٰ؟ یہ معاملہ جب بھی دربار رسالت میں پیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے فرماتے آپ لوگ اس بحث سے پرہیز کیا کریں۔ سماسہ بن اسال نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا اعلان کر رکھا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ گرفتار ہو گیا، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا۔ یہ 3 دن قید میں رہا، اسے 3 دن دعوت دی جاتی رہی، یہ مذہب بدلنے پر تیار نہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس نے راستے میں غسل کیا، نیا لباس پہنا، واپس آیا اور دست مبارک پر بیعت کر لی۔ ابو العاص بن ربی رحمت للعالمین کے داماد تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ ان کے عقد میں تھی۔ یہ کافر تھے، یہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس مکہ جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے قافلے کا مال چھین لیا، یہ فرار ہو کر مدینہ آ گئے اور حضرت زینب رضی اللہ کے گھر پناہ لے لی۔ صاحبزادی مشورے کے لیے بارگاہ رسالت میں پیش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو العاص کی رہائش کا اچھا بندوبست کرو مگر وہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ حضرت زینب نے عرض کیا ابو العاص اپنا مال واپس لینے آیا ہے۔ مال چھیننے والوں کو بلایا اور فرمایا گیا یہ مال غنیمت ہے اور تم اس کے حقدار ہو، لیکن اگر تم مہربانی کر کے ابو العاص کا مال واپس کر دو تو اللہ تمہیں اجر دے گا۔ صحابہ نے مال فوراً واپس کر دیا۔ آپ ملاحظہ کیجئے حضرت زینب رضی اللہ قبول اسلام کی وجہ سے مشرک خاوند کے لیے حلال نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داماد کو صاحبزادی کے گھر سے نہیں نکالا، یہ ہے شریعت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ فرمایا وہ دن جب میں طائف گیا اور ابی علیل نے شہر کے بچے جمع کر کے مجھ پر پتھر برسائے، میں اس دن کی سختی نہیں بھول سکتا۔ ابی علیل طائف کا سردار تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا ظلم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جلال میں آ گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس پورے شہر کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دیں۔ یہ سیرت کا اس نوعیت کا واحد واقعہ تھا کہ جبرائیل امین نے گستاخی رسول پر کسی ہستی کو تباہ کرنے کی پیشکش کی اور عبد علیل اس ظلم کی وجہ تھا۔ عبد علیل ایک بار طائف کے لوگوں کا وفد لے کر مدینہ منورہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں اس کا خیمہ لگایا اور عبد علیل جتنے دن مدینہ میں رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز نماز عشاء کے بعد اس کے پاس جاتے، اس کا حال احوال پوچھتے، اس کے ساتھ گفتگو کرتے اور اس کی دلجوئی کرتے۔ عبداللہ بن ابی منافق اعظم تھا، یہ فوت ہوا تو اس کی تدفین کے لیے اپنا کرتا مبارک بھی دیا آپ نے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور یہ بھی فرمایا میری 70 دعاؤں سے اگر اس کی مغفرت ہو سکتی تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ بار اس کے لیے دعا کرتا۔ یہ ہے شریعت،
مدینہ کی حدود میں آپ کی حیات میں 9 مسجدیں تعمیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اگر کہیں مسجد دیکھو یا اذان کی آواز سنو تو وہاں کسی شخص کو قتل نہ کرو، یہ ہے شریعت۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیں یا غصہ نہ کرو۔ وہ بار بار پوچھتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار جواب دیتے غصہ نہ کرو، یہ ہے شریعت۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا پیغمبر اللہ کی بڑی رحمت ہیں، آپ لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ آپ تنخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے، اور یہ ہے شریعت۔ لیکن ہم لوگ نہ جانے کون سی شریعت تلاش کر رہے ہیں، ہم کس شریعت کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا کوئی صاحب علم میری رہنمائی کر سکتا ہے؟ جی ہاں ناظرین، تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، کیونکہ شیئر کریں گے تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ انشاءاللہ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال، دعا میں رکھیے ہم سب کو یاد، فی امان اللہ۔